السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 25ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 422 سے۔ خلیفہ اور قراتیں۔ محمد بن کعب قرنی سے منقول ہے کہ عمر بن خطاب ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا، ان سب سے خدا راضی ہو گیا کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس آیت کو سنتے ہی عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، کس نے تمہیں اس طرح تلاوت کرنے کی تعلیم دی ہے؟ اس نے جواب دیا، ابی بن کعب نے۔ عمر نے کہا، جب تک ابھی میرے پاس نہ آ جائے تم مجھ سے جدا نہ ہونا۔ جب ابی بن کعب آئے تو عمر نے کہا، کیا تم نے اس آیت کی اس طرح قرأت کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عمر نے پوچھا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب عمر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ حاکم اور ابو شیخ نے ابو سلمہ اور محمد تمیمی سے نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کر رہا تھا۔ عمر نے کہا، کس نے تمہیں اس طرح تعلیم دی؟ کہا، ابی نے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابی کے پاس لے گئے اور کہا، اے ابو المنذر، اس شخص نے بتایا ہے کہ تم نے اسے اس طرح تعلیم دی ہے۔ ابی نے کہا، اس نے سچ کہا ہے، اور میں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سیکھا ہے۔ عمر نے پوچھا، کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سیکھا ہے؟ کہا، ہاں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بولے، ہاں، خدا کی قسم، خدا نے اسے جبرائیل امین پر نازل کیا اور جبرائیل نے قلب پیغمبر پر، لیکن اس سلسلے میں خطاب اور اس کے بیٹے سے اجازت نہ لی۔ عمر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہوئے باہر نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر بن عامر انصاری کے طریق سے مروی ہے، ابی نے کہا، خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اسی طرح تلاوت فرمائی ہے، اور اس وقت تم رسیاں فروخت کر رہے تھے۔ عمر نے کہا، ہاں، ایسی صورت میں بہتر ہے، لہٰذا ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک تعبیر ہے، عمر نے قرأت کی والانصار پیش کے ساتھ الذین الانصار کی صفت قرار دی، یعنی واو کو حذف کر دیا۔ چنانچہ زید بن ثابت نے عمر سے کہا کہ وہ واو کے ساتھ ہے۔ عمر نے اس سلسلے میں ابی بن کعب سے سوال کیا، انہوں نے زید کی تصدیق کی، تو عمر نے زید کی قرأت کو اختیار کیا۔ ایک عبارت ہے، یہ سن کر عمر نے کہا، ہاں، ایسی صورت میں ہمیں ابی کی پیروی کرنی چاہیے۔ طبری کے الفاظ ہیں، اس صورت میں ہم ابی کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک تعبیر ہے، عمر نے سنا کہ ایک شخص اس آیت کو واو کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ عمر نے کہا، اس طرح کس نے قرأت کی؟ اس نے کہا، ابی نے۔ عمر نے ابی کو بلایا تو ابی نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسی طرح قرأت کی ہے، اور آپ اس وقت بقیع میں کھانے پینے کا سامان بیچ رہے تھے۔ عمر نے کہا، سچ کہا، اگر چاہو تو کہو، ہم حاضر تھے اور تم غائب، ہم نے نصرت کی اور تم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، ہم نے منزل و مکان دیا اور تم نے انہیں نکال باہر کر دیا۔ اس کے بعد عمر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس مقام پر ہیں کہ بعد والے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ احمد نے اپنی سند میں ابن عباس سے نقل کی ہے کہ ایک شخص نے عمر کے پاس آ کر کہا، باتوں نے ہمیں زج کر دیا ہے۔ مستر کا بیان ہے کہ یہ سن کر عمر نے پوچھا، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے اپنا تعارف کرایا۔
चुनाचे उमर ने पहचान लिया कि वो मूसा है। इसके बाद उमर ने कहा, बेशक अगर किसी के पास 1 या 2 सहरा हों तो वो तीसरे की तलब में कोशा रहेगा। ये सुनकर इब्न अब्बास ने कहा, इब्न आदम के शिकम को मट्टी के अलावा कोई और चीज़ पुर नहीं कर सकती। फिर खुदावंद आलम तौबा करने वालों की तौबा कबूल कर लेता है। उमर ने इब्न अब्बास से पूछा, ये किससे सुना? आपने कहा, अबी से। उमर ने कहा, जब सुबह नमूदार हो तो इसे मेरे पास लाओ। रावी का बयान है कि इब्न अब्बास उम्मुल फ़ज़ल के पास गए और तमाम वाक़या बयान किया। वो खौफज़दा थे कि कहीं अबी बिन काब ने फरामोश ना कर दिया हो। चुनाचे इसकी माँ ने कहा, अबी ने इसे फरामोश ना किया होगा। अलल सुबह उमर पहुँचे और इनके हमरा इनका कोड़ा भी था। हम दोनों अबी बिन काब के पास गए। उस वक्त वज़ू कर रहे थे। बाहर आकर कहा, मुझे खारिज हो गई थी, इसलिए अपनी शर्मगाह को धो रहा था। उमर ने ताज्जुब से पूछा, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? कहा, हाँ। इसके बाद इब्न अब्बास वाली बात दरियाफ़्त की और अबी ने इसकी तस्दीक और तायीद की। मसनद में इब्न अब्बास ही से मरवी है कि एक शख्स ने उमर के पास आया और सवाल किया। ये देखकर उमर ने इसके सर व पैर को बगौर देखा कि कहीं इस पर सुस्ती और कसालत का गलबा तो नहीं। फिर इससे पूछा, तुम्हारे पास कितना माल व मता है? इसने कहा, 40 ऊँट। इब्न अब्बास का बयान है कि मैंने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा और रसूल ने सच फरमाया है कि अगर इंसान के पास सोने के 2 बाग हों तो वो तीसरे की तलब में कोशा रहेगा। इस इंसान के पेट को खाक के अलावा कोई और चीज़ पुर नहीं कर सकती। जो तौबा करता है खुदा इस पर तौबा करता है, इसकी तौबा कबूल करता है। उमर ने ताज्जुब से पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, अबी बिन काब ने इसी तरह क़िरत की है। उमर ने कहा, चलो इसी के पास। अबी के पास आकर उमर ने कहा, ये इब्न अब्बास क्या कहते हैं? अबी ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह बयान किया है। उमर ने कहा, अगर तुम्हारी नज़र में साबित है तो साबित ही रखो। अहमद से हिकायत हुई है कि उमर ने पूछा, इसी तरह अपने मुसहफ़ पर साबित रहोगे? कहा, हाँ। इब्न ज़रीस ने इब्न अब्बास से नकल किया है कि इब्न अब्बास का बयान है कि मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अबी बिन काब का ख़्याल है कि हमने आयत खुदा में इस बात को तर्क किया हुआ है जिसे आपने तहरीर नहीं किया। उमर ने कहा, खुदा की कसम, मैं अबी से पूछूंगा, अगर इसने इनकार किया तो तेरी तकज़ीब होगी। चुनाचे नमाज सुबह के बाद अबी के पास गए और कहा, ये इब्न अब्बास कहते हैं कि तुम्हारे ख़्याल में मैंने किताब खुदा की एक आयत को छोड़ दिया है और उसे तहरीर नहीं किया। अबी ने कहा, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, अगर इब्न आदम के पास 2 बाग व बयाबान हों तो वो तीसरे की तलब में रहता है ताकि इसमें ज़्यादती कर सके। इसके शिकम को खाक के अलावा कोई और चीज़ पूर्ण नहीं कर सकती। खुदा तौबा करने वाले की तौबा को कबूलियत अता फरमाता है। उमर ने पूछा, क्या मैं इसे तहरीर कर लूँ? अबी ने कहा, मैं आपको मना नहीं करूँगा। रावी का बयान है कि ऐसा लगता है कि अबी को ये कहने में शक व तरद्दुद हुआ कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है या कुरान में नाजिल हुआ है। अबी इदरीस खौलानी से मरवी है कि इसने कहा, अबी बिन काब ने सूरह फतह की आयत नंबर 26 की तिलावत की। ये इस वक्त की बात है जब कुफ़ार ने अपने दिलों में ज़माने जाहिलियत जैसी ज़िद करार दे दी थी, और अगर इस ज़िद तरह ज़िद और तासुब करते जैसे उन्होंने किया था तो मस्जिदुल हराम ज़रूर वीरान हो जाता। लिहाजा खुदा ने अपने रसूल पर सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाया। जब ये ख़बर उमर की समाज से टकराई तो सख्त आशुफ्ता खातिर और परेशान हुए। एक आदमी भेजकर इसे बुलवाया और चंद असाब को भी तलब किया। इनमें ज़ैद बिन सामित भी थे। उमर ने पूछा, तुम में कौन सूरह फतह की तिलावत कर सकता है? ज़ैद ने क़िरत की तो उमर सख्त नाराज़ हुए।
یہ دیکھ کر ابی نے کہا کیا میں کچھ عرض کروں؟ کہا کہو۔ ابی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور وہ مجھے قرأت کی تعلیم دیتے تھے۔ اس وقت آپ دروازے پر ہی موجود رہتے، لہٰذا اگر آپ کو پسند ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح تعلیم دوں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایک حرف کی بھی تلاوت نہیں کروں گا۔ عمر نے کہا نہیں، تم لوگوں کو تعلیم دو۔ ایک عبارت میں ہے کہ ابی نے کہا خدا کی قسم اے عمر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتا تھا، میں بلایا جاتا اور تم غائب رہتے تھے۔ خدا کی قسم اگر تم یہی پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا اور کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ ابن مجلس سے مروی ہے، ابی نے قرأت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107۔ یہ سن کر عمر نے کہا تو نے جھوٹ بکا۔ ابی نے کہا تم مجھ سے زیادہ جھوٹے ہو۔ ایک شخص پاس ہی بیٹھا تھا، کہنے لگا تم امیر المومنین کی تکذیب کر رہے ہو۔ ابی نے کہا میں تم سے زیادہ امیر المومنین کی اہمیت کا قائل ہوں، لیکن میں نے کتاب خدا کی تصدیق کے سلسلے میں ان کی تکذیب کی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا ابھی ٹھیک ہے، میں غلط ہوں۔ خرشہ بن حرا کا بیان ہے، عمر بن خطاب نے میرے ہمراہ ایک تختی دیکھی جس پہ تحریر تھا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9۔ پوچھا اسے کس نے لکھوایا؟ میں نے کہا ابی بن کعب نے۔ عمر نے کہا بے شک ابی ہم سے اچھے قاری اور ہم سے زیادہ نسخ سے زیادہ واقف ہیں۔ اس نے فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ پڑھا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، میں نے عمر سے ہمیشہ فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ ہی سنا ہے۔ ابراہیم سے منقول ہے کہ لوگوں نے عمر سے کہا ابی بن کعب نے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ پڑھا ہے۔ عمر نے کہا ہم سے زیادہ نسوخ قرآن سے آگاہ ہیں، وہ جو پڑھتا ہے وہ صحیح ہے۔ ابو عبیدہ نے فضائل قرآن میں نقل کیا ہے کہ سعید بن منصور، ابن ابی شبی، ابن منظر، ابن انباری، عبد الرزاق شافعی، قربانی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بقیہ نے سنن میں نقل کیا ہے کہ جیسا در منشور اور کنز الاعمال میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بجالہ سے حکایت ہوئی ہے کہ اس نے کہا عمر بن خطاب کا ایسے جوان کے پاس سے گزر ہوا جو قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کر رہا تھا۔ بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کی نسبت زیادہ اولیٰ ہیں اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں۔ عمر نے کہا اے جوان اسے مٹا دو۔ اس نے کہا یہ ابی کا قرآن ہے۔ چنانچہ عمر اس کے پاس گئے اور رسول سوال کیا تو ابی نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن میں مشغول رکھتے تھے، اس وقت تم میں بازاروں میں ہیرا پھیری اور دلالی سے فرصت نہیں تھی۔ یہ بات عمر کو کافی ناگوار گزری۔ ابی بن کعب نے پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الزنا ان کان فاحشۃ المتان وساء سبیلا الذین تابوا فإن اللہ کان غفور الرحیما۔ اسے عمر کے سامنے بیان کیا۔ وہ ابی کے پاس آئے اور سوال کیا تو ابی نے کہا میں نے اسے رسول خدا کے 2 مبارک لب سے سنا ہے، اس وقت تم دلالی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ ثور بن مخرمہ سے مروی ہے، عمر بن خطاب نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کیا تم نے ہم پر نازل شدہ آیت کو ملاحظہ نہیں کیا؟ جس طرح پہلی مرتبہ جہاد کیا تھا اسی طرح جہاد کرو۔ عبد الرحمن نے کہا جو قرآن میں نہیں ہے اسے چھوڑ دو۔ ابن عباس اور عدی بن عدی نے عمر سے نقل کیا ہے کہ عمر نے کہا ہم قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر زید بن ثابت سے کہا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مالک و شافعی سے سعید بن مسیب اور اس نے عمر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا پرہیز کرو کہیں آیہ رجم اور ہم حد کے ذریعے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ کہنے والے نے کہا ہم نے قرآن میں 2 حد کا مشاہدہ نہیں کیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کیا اور ہم نے بھی سنگسار کیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میری جان ہے،
اگر لوگوں کی بات کا خوف نہ ہوتا تو عمر نے کتاب خدا میں زیادتی کی ہے، تو میں ضرور لکھتا کہ عمر نے کتاب خدا میں زیادتی کی ہے۔ البتہ احمد کی عبارت ہے، عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ اگر کہنے والوں کا خوف نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب خدا میں ایسی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو میں جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح تحریر کرتا۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم اگر کہنے والے کا خوف نہ ہوتا عمر نے کتاب خدا میں اضافہ کیا ہے، اسے قرآن میں ضرور لکھتا۔ بحیقی کی تعبیر، اگر مجھے کتاب خدا میں زیادتی ناپسند نہیں ہوتی تو میں اپنے مصحف میں ضرور تحریر کرتا، اس لیے خوف زدہ ہوں کہ میرے بعد لوگ آ کر اسے نہ دیکھیں اور ایمان نہ لے آئیں۔ تبصرہ علامہ امینی، یہ تمام روایات و واقعات ترتیل قرآن کے سلسلے میں خلیفہ کی کم علمی اور کم مائگی کا آشکار کر رہے ہیں، اور یہ تمام افراد ان سے کہیں زیادہ قرآن مجید کے جانکار اور عالم تھے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ بازاروں میں معاملات کی دلالی اور ریسمان فروشی اور قرعہ کشی کی مشغولیت نے تعلیمات قرآن سے بے بہرا کر دیا تھا۔ بقول ابی ابن کعب، خرید و فروش کی دلالی کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ایسے خلیفہ کا کیا مصرف جو کتاب و سنت میں عوام الناس کا رہبر ہونے کے باوجود لوگوں کی عقائد و نظریات کی پیروی کرتا ہے، ان کے کہنے پر مصحف شریف میں حذف و اضافہ کرتا ہے، کتاب و سنت میں جدائی کا قائل نہیں، لوگوں کے کہنے پر اپنی سماعت کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، قرآن کی کسی آیت کو حذف کرنے میں دوسرے کی رائے کی تصدیق کرتا ہے، تحریف شدہ آیات کو قرآن میں شامل کرنے سے صرف اس لیے منع کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی باتوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، یہ وہی تحریف ہے جس کی نسبت وہ شیعوں کی طرف دیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، حالانکہ شیعہ پہلے ہی دن سے اس بدنامی سے پاک و منزہ اور ان کے محققین نفی تحریف پر متفق ہیں۔ اس صاحب عمل اور اس انسان کے درمیان کتنا فرق ہے جس کے بارے میں بزرگ تابعی ابو عبد الرحمن قاری علماء نے ان کی وثاقت پر اتفاق کیا ہے۔ کہتے ہیں، میں نے ایسی ماں کے فرزند کو نہیں دیکھا جو حضرت سے زیادہ کتاب خدا کا قاری ہو۔ یہ بھی کہا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے اچھا قاری کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پیش کیا۔ وہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے ہمارے نزدیک بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن حفظ کیا۔ اسما اور کنیت کے بارے میں خلیفہ کا اجتہاد۔ زید بن اسلم نے اپنے والد سے حکایت کی ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک لڑکے کو مارا جس کی کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ مغیرہ بن شعبہ کی کنیت بھی ابو عیسیٰ تھی۔ عمر نے اس سے کہا، کیا ابو عبداللہ کی کنیت تیرے لیے کافی نہیں؟ اس نے کہا، رسول خدا نے مجھے ابو موسیٰ کی کنیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ عمر نے کہا، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کی بخشش ہو چکی ہے، لیکن ہماری بات دوسری ہے۔ اس کے بعد عمر اپنی موت تک اسے ابو عبداللہ کی کنیت سے آواز دیتے تھے۔ دوسری صورت، مغیرہ نے عمر کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ عمر نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، ابو عیسیٰ۔ پوچھا، ابو عیسیٰ کون ہے؟ کہا، مغیرہ بن شعبہ۔ عمر نے کہا، کیا جناب عیسیٰ کا کوئی باپ بھی تھا؟ اس غصیلے انداز کو دیکھ کر بعض اصحاب نے گواہی دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو عیسیٰ کی کنیت عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش ہو چکی ہے، لیکن ہم اس وقت اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اسے ابو عبداللہ کی کنیت دے دی۔ عبید اللہ بن عمر کی کنیز اور معشوقہ عمر کے پاس آئی تاکہ اس کی شکایت کرے۔ اس نے کہا، کیا مجھے ابو عیسیٰ سے نجات نہیں دلائیں گے؟ عمر نے پوچھا، یہ ابو عیسیٰ کون ہے؟ کہا، آپ کا بیٹا عبید اللہ۔ عمر نے کہا، تجھ پر لعنت ہو، تو اسے ابو عیسیٰ بلاتی ہے؟ پھر عبید اللہ کو بلا کر کہا، وائے ہو تجھ پر، تو نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی ہے۔ عمر کے تیور کو دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئے اور ناراض بھی۔ عمر نے اتنی زور سے اس کا ہاتھ پکڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی، پھر اسے کوڑے سے مار کر کہا، تجھ پر افسوس، کیا عیسیٰ کا کوئی باپ تھا؟ کیا تو واقف نہیں کہ عرب کی کنیت کیا ہوتی ہے؟
ابو سلمہ، ابو حنزلہ، ابو عرفتہ، ابو مرہ۔ عمر نے اہل کوفہ کو لکھا کہ کسی کو پیغمبر کے نام سے موسوم نہ کرو، اور اس جماعت کو حکم دیا جس نے اپنے فرزندوں کا نام محمد رکھا تھا کہ ان کے نام بدل دیے جائیں۔ یہ دیکھ کر اصحاب کی ایک جماعت نے کہا، خود آن حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اپنے فرزندوں کے نام آن حضرت کے نام پر رکھیں۔ یہ سن کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ حمزہ بن صہیب سے حکایت ہوئی ہے کہ صہیب کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ وہ کہتے تھے عربی تھا اور لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ عمر نے اس سے کہا، اے صہیب، تیرا کیا کیا جائے؟ تو نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی ہے، حالانکہ تیرا کوئی فرزند نہیں، اور خود کو عربی کہتا ہے، بے تحاشا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے، یہ مال کا اسراف ہے۔ صہیب نے کہا، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جہاں تک حسب و نسب کا سوال ہے تو بے شک میں نمر بن قاصد کی فرد ہوں۔ ایام طفلی میں مجھے اسیر کیا گیا اور میں اپنے اہل سے بچھڑ گیا۔ کھانے کے متعلق آپ کی بات بھی لغو ہے، اس لیے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اطعام الطعام کرو اور سلام کا جواب دو، لہٰذا اس ارشاد کے پیش نظر میں اطعام اور طعام کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ابو عمر سے مروی ہے، عمر نے کہا، تمہیں صرف 3 خصلتیں لائق اعتراض ہیں، تمہاری صرف 3 خصلتیں لائق اعتراض ہیں۔ اگر یہ خصلتیں نہ ہوتیں تو کسی اور کو تم پر فوقیت نہ دیتا، کیا تم اس کی نشاندہی کرو گے؟ صہیب نے کہا، میں تیرے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ عمر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خود کو عرب سے منسوب کرتے ہو، حالانکہ تیری ماں عجمی ہے۔ اپنی کنیت ابو یحییٰ اپنے ایک پیغمبر کے نام پر قرار دی ہے اور اپنے اموال میں اسراف کرتے ہو۔ اس نے کہا، جہاں تک اسراف کا سوال ہے تو میں اسے صرف راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، اور ابو یحییٰ کی کنیت کے متعلق سن لو کہ خود رسول خدا نے اس کنیت سے سرفراز فرمایا ہے، کیا میں اسے آپ کے لیے چھوڑ دوں؟ اور جہاں تک عرب سے میری نسبت کا سوال ہے تو بے شک رومیوں نے مجھے ایام طفلی میں اسیر کر لیا اور میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ دراصل نبر بن قاصد کی ایک فرد ہوں۔ اگر میری نسبت کے بارے میں چھان بین کرے تو میں اس سے خود کو منسوب کر لوں گا۔ عمر بن خطاب نے سنا کہ ایک شخص یا ذوالقرنین کی آواز لگا رہا ہے، کیا پیغمبروں کے نام ختم ہو چکے ہیں جو فرشتوں کے نام سے پکارا جا رہا ہے؟ تبصرہ علامہ امینی۔ ان تمام روایات